السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کرتے ہیں علم کے اوپر۔ علم کی جب بارش ہوتی ہے تو وہ بغیر کسی تعصب کے سب لوگوں پہ برستی ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس علم کو کیسے ریسیو کر رہے ہیں، کیسے محفوظ کر رہے ہیں، آگے کس طرح پہنچا رہے ہیں، اس علم کی زکوٰۃ کیسے نکال رہے ہیں اور اس کو خیر کے لیے کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیے، 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے لوگ وہ ہوتے ہیں جو صحرا کی مانند ہوتے ہیں، جتنا چاہے اس پہ پانی برس جائے وہ ہمیشہ پیاسا رہتا ہے، تھوڑے کچھ سیکنڈز کے لیے ریت گیلی ہوتی ہے، اس کے بعد وہی خشک سیلاب آپ کو نظر آتا ہے۔ آپ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو پانی کوئی نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ ادھر سے بھی سنتے ہیں، 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 رہتے بالکل کورے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ اتنی مجالس میں بیٹھ رہے ہیں، اتنے موٹیویشن اسپیکرز کو سن رہے ہیں، اتنی زیادہ کتابیں پڑھ رہے ہیں، تو سراب کی مانند ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ لیکن جب آپ ان کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ ان کو بالکل خالی پاتے ہیں، بلکہ وہ آپ سے الٹا پانی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ کو دینے کے لیے۔ ہماری ایک نوجوان نسل ہے، اس میں سے اکثریت کا تعلق اس صحرا والی برانچ سے ہے۔ وہ دنیا بھر سے سیکھتے رہتے ہیں لیکن خالی رہتے ہیں۔ اس کی وجہ مجھے تو نہیں معلوم، میں بھی سوچ رہا ہوں، آپ بھی سوچیں۔ دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں پہاڑ کی مانند، ان پہ پانی برستا رہتا ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو اپنے اندر صحرا والے تو کم سے کم جذب کر لیتے ہیں نا، 2-4-5 منٹ کے لیے کم سے کم فلم کی طرح اس حصار میں آ جاتے ہیں، بولتے ہیں واو مزہ آیا۔ ان کو واو بھی نہیں نکلتا، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا، جو چاہے بولتے رہیں، ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب ہزاروں سال کسی پہ بارش ہو اور تھوڑا سا پتھر میں کوئی سوراخ ہو جائے، اتنی لمبی زندگی ہوتی ہے کس کی ہے۔ تیسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو تالاب کی طرح ہوتے ہیں، پانی برستا ہے تو سب اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص گزرے گا تو پانی پی لے گا، کوئی چرند پرند ہوں گے، کوئی ہرن ہوگا، کوئی ہاتھی ہوگا، کسی کا فائدہ ہو جائے گا۔ اور تالاب میں آس پاس کی مٹی گیلی ہو جاتی ہے تو کوئی پھول بوٹے اگاتے ہیں۔ یہ ہمارے موٹیویشن اسپیکرز ہیں، لیکن اللہ جانے انہوں نے کون سا ایک نیا طریقہ نکالا ہے کہ پھول بوٹے بھی نہیں ان کے پاس اگتے۔ تالاب میں پانی بہت بھرا ہوا ہوتا ہے، آپ ان سے ان کے آپ سیشنز لیں تو آپ کو 20-20 25-25 کتابیں اور 100 لوگوں کے کوٹس بتاتے ہیں اور آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے، سیکھنے والے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں، لیکن خود گیلے نہیں ہوتے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کون سا طریقہ نکالنا ہے، پوچھنا پڑے گا کسی دن جا کے ان کے پاس۔ لیکن بہرحال علم بہت سارا جمع کیا ہوا ہوتا ہے اور آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ چوتھے قسم کے لوگ ہوتے ہیں اصل، وہ زرخیز زمین کی مانند ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا پانی گرتا ہے، ہر جگہ گھاس اگاتی ہے، پودے اگاتے ہیں، درخت اگاتے ہیں اور کئی سینکڑوں سال تک لوگ اس سے فیض پاتے ہیں۔ تو کوشش کریں اس چوتھی کیٹیگری کے اندر آئیں، جو علم آئے اس کو آگے پہنچا دیجیے، علم کی زکوٰۃ نکالیں۔ میرے سر عبد الرحمن صاحب وہ کہا کرتے تھے کہ ہر وہ شخص جو خرچ نہ کرے اس کا جمع نہیں ہوتا۔ بہت دیر سے بات سمجھ میں آئی۔ اگر آپ علم خرچ نہیں کر رہے تو آپ کے پاس جمع بھی نہیں ہوگا۔ If you want success, you need to make sure that you have a hand in success of everybody around you۔ آپ خود آگے جا رہے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے آس پاس موجود جتنے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں۔ ان کے سروں کی مینار تعمیر کر کے آپ زیادہ دور تک نہیں جا سکتے۔ امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔